السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. آج کا موضوع انتہائی زیادہ اہم ہے اور یہ ان موضوعات میں سے ہیں کہ جو ہم میں سے ہر ایک کو درپیش ہے اور یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے اور ممبر و محراب سے عموماً انہی موضوعات کے اوپر ہی گفتگو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ جس کا تعلق عمومی معاشرے کے ساتھ ہے. اور وہ موضوع ہے حیا. حیا جس کو اردو میں ہم شرم بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حیا اور شرم کے مفاہیم میں تھوڑا سا فرق بھی ہے. تو حیا کا شریعت میں کیا تصور ہے اور علم نفس جس کو کہا جاتا ہے، یا آپ سمجھیں کہ نفسیات کے اندر حیا کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور علم الاجتماع جس کو غالباً سوشیالوجی کہا جاتا ہے، اس کے اندر حیا کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، یہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے. تو حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی صفت پائی جائے یا ایک ایسی خوبی آپ کہہ لیجیے کہ انسان کے اندر پائی جائے جو اسے دو طرح کے کاموں سے روکتی ہے. ایک یہ ہے کہ اس کو برے کاموں سے روکتی ہے، مکروہ کاموں سے روکتی ہے، قبیح کاموں سے روکتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صفت جو ہے وہ انسان کو دوسروں کا حق کھانے سے روکتی ہے. اس کو اگر عربی میں کہا جائے تو اس سے مراد یہ ہے خلق يبعث النفس على ترك القبيح وترك التقصير في حق الآخرين. یہ ایک ایسا انسان کے اندر اخلاق ہے یا خلق ہے یا ایک ایسی خوبی ہے جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے اور اسی طرح دوسروں کے ساتھ ظلم و ستم سے بھی روکتی ہے. یعنی ہم کوئی کام اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں حیا آتی ہے کہ ہم یہ برا کام کریں. مطلب مجھے یہ حیا آتی ہے کہ میں گانا بجانا سنوں،
ہمیں اس بات پہ حیا آتی ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اگر نماز چھوڑیں، اذان ہو رہی ہے اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے اور وہ اپنے کاروبار میں لگے رہیں تو انہیں اس بات پہ حیا آتی ہے۔ اسی طرح وہ گالوں گلوچ کیوں نہیں کرتے کیونکہ انہیں اس بات پہ حیا آتی ہے۔ وہ چھوٹوں پہ ظلم کیوں نہیں کرتے یا اپنے سے کمزوروں کے اوپر ظلم و ستم اور ان کا حق کیوں نہیں کھاتے کیونکہ انہیں اس بات پہ حیا آتی ہے۔ تو حیا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر اچھی اخلاق کو پیدا کرتا ہے اور جو بری خصلتیں ہیں ان سے انسان کو دور کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا حیا کا ایک مطلب یہ ہے، حیا کا ایک مطلب تو یہی ہے، شریعت نے جو مطلب بیان کیا ہے۔ حیا کو ایک اور معنی بھی لیا جاتا ہے کہ انسان بعض چیزوں میں شرم محسوس کرتا ہے، جھجک بھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جھجک موجود ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو انصاری صحابہ کرام کے پاس سے گزرے تو ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا، اس کو سمجھا رہا تھا۔ سمجھا یہ رہا تھا کہ ہر وقت شرم نہ کرتے رہا کرو، ہر وقت جھجک کے اندر مبتلا نہ رہا کرو، تم ہر وقت جو ہے وہ حیا تمہارے اوپر غالب رہتی ہے، لہٰذا تم اپنے حق کی بھی بات نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اب ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ ہم نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ وہ یہ بات کر رہے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ براہ راست سنا تھا، جو نصیحت کرنے والا تھا اس کو بھی دیکھا، جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کو بھی دیکھا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ اس کو کس بات پہ نصیحت کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ فرمایا دعہ، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو یہ نصیحت نہ کریں، فإن الحیاء من الایمان، کیونکہ حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ تو مطلب یہ جو آپ اس کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے اندر جرت نہیں ہے، آپ آگے بڑھ کے بات کیوں نہیں کرتے، تو یہ جو جھجک ہے، یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو انسان کے اندر استحیاء ہے اور ایک طرح کی شرم ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے اور یہ انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ تو حیا جو ہے وہ اسلامی آداب کا ایک حصہ ہے۔ ادب کس کو کہتے ہیں؟ ادب کہتے ہیں الاخذ بمکارم الاخلاق، جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ با ادب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاقی طور پہ کوئی کمزوری ہمیں نظر نہیں آتی، اور جب ہم کسی بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بے ادب ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر ہمیں بدتمیزی نظر آتی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں شرم و حیا کے تقاضوں کے مطابق وہ چلتا ہوا نظر نہیں آتا، تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ بے ادب ہے۔ تو حیا جو ہے وہ انہی آداب میں سے ہے، والحیاء من الادب وهو من الایمان۔ تو حیا جو ہے یہ ادب کا بھی حصہ ہے اور ایمان کا بھی حصہ ہے، اور حیا ان نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کہ وہ شریعت کے اندر بھی مطلوب ہے، اور آپ سمجھیں کہ اگر کوئی شریعت کو سائڈ سے بھی کرے تو انسانیت کے اندر بھی یہ بات مطلوب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ دین کو اہمیت نہیں دیتے لیکن پھر بھی وہ بہت سارے کام وہ نہیں کرتے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی جو ہماری اخلاقیات ہیں اور جو ہمارے کمیونٹی سٹینڈرڈ ہیں وہ ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی اگر ان کے ساتھ بیٹھے تو اس کا کھانے کا کوئی خاص طریقہ ہو یا بات کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہو یا گفتگو کے اندر شریک ہونے کا طریقہ ہو تو وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا یہ شرم و حیا کے تقاضوں کے خلاف، یہ ادب کے تقاضوں کے خلاف ہے، اس طرح بات کرنا، اس طرح کسی کے پاس بیٹھنا، اس طرح کسی کے پاس لیٹنا، اس طرح کسی کے ساتھ کھانا یا اس طرح کسی کے ساتھ کوئی بھی مطلب جو ہے وہ ایکٹیویٹی کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ میں اخلاق کی جتنی بھی
قدریں ہیں اور جتنی بھی اعلیٰ قدریں ہیں میں ان کو مکمل کروں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا جو ہے وہ سوائے خیر کے اور کچھ نہیں لاتا. تو مطلب یہ ہے اگر آپ کے پاس دو آپشن ہوں کہ آپ نے حیادار ہونا ہے یا بے حیا ہونا ہے، تو آپ دونوں میں سے آپ کو کون سا چوز کرنا چاہیے؟ حیا والا کرنا چاہیے نا. اور اگر آپ کو لگے کہ حیادار ہونے سے مجھے یہ نقصان ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ بے حیا ہونے سے اس سے زیادہ، بے حیا اور بے شرم ہونے سے، اور آپ سمجھیں کہ بے ادب ہونے سے اس سے بھی زیادہ نقصان ہوگا. اور حیا کی وجہ سے اور شرم کی وجہ سے اور جھجک کی وجہ سے اگر آپ کا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پورے کرنے کے اور 100 طریقے ہو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا کرنے پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الحیاء خیر کلہ، حیا جو ہے وہ سارے کی ساری بلائی ہی بلائی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقصان، کسی قسم کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اور فرمایا الحیاء کلہ خیر، حیا جو ہے یہ سارے کا سارا خیر ہی خیر ہے. تو والحیاء یکف صاحبہ عن ارتکاب القبائح ودناءۃ الاخلاق، حیا جو ہے وہ انسان کو برے کام کرنے سے روکتا ہے اور بری حرکات اور عادات سے روکتا ہے. بلکہ بعض سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے برائیوں کو ابتدا کے اندر صرف اس وجہ سے چھوڑا کہ وہ ہماری شخصیت سے میچ نہیں کرتی، وہ ہمارے معاشرے کے اندر مناسب نہیں لگتی، انسان چھچورا لگتا ہے، انسان برا لگتا ہے. لیکن پھر کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہمارے دین کا حصہ بن گیا. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گناہ کرنا یہ دین کے اندر بھی ناپسندیدہ ہے، لیکن یہ ویسے ہی اخلاقیات کے اندر بھی یہ اس کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ، الایمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. کہ دین جو ہے اس کے 70 سے زائد شعبے ہیں، اس کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، لیکن حیا بھی جو ہے وہ ان میں سے ایک اہم ترین حصہ ہے. تو مطلب توحید کیا ہے؟ وہ دین کا حصہ ہے. شرک نہ کرنا دین کا حصہ ہے. نماز پڑھنا یہ دین کا حصہ ہے. زکوٰۃ ادا کرنا دین کا، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ ساری کی ساری نیکیاں ہیں. اسی طرح نیکیوں میں سے ایک نیکی کیا ہے کہ حیا کے تقاضوں کے اوپر پورا اترنا. اور ایمان جو ہے اس کے اندر تو ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک چیز کیا ہے کہ انسان کو حیا کے تقاضوں کے مطابق چلنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی شرم و حیا تھی کہ ایک کنواری اور آپ سمجھیں کہ جو نوجوان بچی ہے اس کے اندر اتنی زیادہ شرم و حیا نہیں ہوتی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. اور یہ اس وقت کی بات ہے. آج کل تو ہمارے یہاں کیا بیاہ ہے اور کیا غیر بیاہ ہے، کیا میرڈ اور کیا ان میرڈ، سب کے ساتھ جو ہے وہ شرم و حیا کو بالا طاق رکھا ہوا ہے. اور ہم نے جو ہے نا وہ ٹیلنٹ کے نام کے اوپر اور پرفارمنس دکھانے کے نام کے اوپر ہم نے اس قسم کی حرکتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے. یعنی ٹیلنٹ تو ہمارا سامنے آتا ہے لیکن ساتھ ساتھ حیا کا جنازہ بھی نکل جاتا ہے. تو یہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ گناہ ہے. بچوں کو، بچیوں کو، نوجوانوں کو، نوجوان مردوں کو، عورتوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے. اور کہتی ہیں جی ہم جو ہے نا وہ بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں، ہم تنگ ذہن لوگ نہیں ہیں، ہم تو پرانے لوگ نہیں ہیں کہ جن کو بات ہی نہیں کرنی آتی تھی. ہم تو جو ہے وہ سب کے سامنے ڈانس بھی کرتے ہیں،
سب کے سامنے ہم گانے بھی گاتے ہیں، ہم سریں بھی لگاتے ہیں، گیت بھی گاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کو بیان کرنا مشکل ہے. تو یہ ساری کی ساری حرکتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ حیا کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. حالانکہ دین کے اندر بھی حیا کی بڑی اہمیت ہے اور دین سے باہر بھی حیا کی بڑی اہمیت ہے. آپ کسی کو جا کے پوچھ لیں، نفسیات کے جو ماہرین ہیں آپ ان سے پوچھ لیں، جو سمجھے سوشیالوجی کے جو ماہرین ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ جس کو ہم حیا کہتے ہیں، جس کو مطلب مختلف ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے، تو اس کی انسان کے لیے کتنی زیادہ اہمیت ہے. اور اگر یہ انسان کے اندر ہو تو انسان کے اندر کتنی ساری خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں، اور اگر یہ انسان کے اندر سے ختم ہو جائے تو کتنی ساری خوبیاں جو ہیں وہ انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں. تو علماء کرام اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حیا کس چیز کا نام ہے؟ حیا اس بات کا نام ہے کہ آپ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں، یہ جو جس کو ہم اللہ والے کہتے ہیں، بعض لوگ ان کو صوفیاء بھی کہتے ہیں لیکن وہ تصوف ایک اور چیز چلی جاتی ہے. تو اس طرح کے لوگ جن کو ہم تزکیہ اور احسان سے جن کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک حیا یہ ہے کہ ایک اللہ کی نعمتوں کی برکات ہے ہمارے اوپر، دوسری طرف ہماری تقصیر ہے. تو یہ جو ہماری تقصیر ہے اور اللہ کی نعمتیں ہیں، جب ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان ایک رکاوٹ بن جاتی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر اتنی بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے ہونے کے باوجود ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کریں، ہم کیسے اللہ کی نافرمانی کریں، اور کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ ان کو جھٹلائیں. تو حیا جو ہے اس کو معاشرے کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر جو ہے نا وہ خود بھی مشق کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی مشق کروانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حیا میں سے ہی ایک اور چیز ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ہمارے اندر حیا ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کا پاس رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی آپ سمجھیں کہ خیر خواہی ہم اس سے رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی امانت کے اندر ہم خیانت نہیں کرتے. لیکن جب ہمارے اندر سے حیا ختم ہوتا ہے تو امانت کے اندر خیانت بھی آتی ہے. اور علماء کرام نے اس مسئلے کو اسی کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا ہے. اور یہاں پہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ بے شرمی اور بے حیائی کی بڑی صورتیں ہیں، لیکن ان کی بدترین صورت ایک یہ ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى المرأة وتفضي اليه ثم ينشر سرها. بدترین لوگ وہ ہیں، بے حیا اور بے شرم ترین لوگ وہ ہیں کہ مرد اور عورت یعنی میاں اور بیوی جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قربت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہوا ہے، لیکن پھر بعد میں وہ خاتون جو ہے وہ مرد کی باتیں دوسروں کو جا کے بتاتی ہے اور مرد خاتون کی باتیں دوسروں کو جا کے بتاتا ہے. اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب صرف زبان سے بتایا جاتا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل آپ فیملی ولاگنگ کے نام کے اوپر آپ چیزیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سیلفیاں لی جا رہی ہیں، مرد اور عورت دونوں اپنے بیڈ روم کے اندر دوسروں کو اپنا آپ دکھا رہے ہیں، اپنی جو ہے نا وہ مطلب آپ سمجھیں کہ اس طرح کے لمحات ہیں جو کسی کے سامنے ذکر کرنے سے انسان شرماتا ہے، ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے. اور ایک عجیب و غریب قسم کا طوفانی بدتمیزی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بیٹا یا بیٹی دیتا ہے، تو جو ہی بیٹا یا بیٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی خوشخبری سناتا ہے، تب سے جو ہے نا اس کی ویڈیوز اور تصویریں بن کے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی تصویر، بچہ ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور ماں اور شوہر جو ہے وہ لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشخبری دکھا دی ہے. اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ چیزیں، یہ مناظر جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کہ کس طرح لمحے اور پل کی خبریں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر اور اس طرح کے جتنے بھی چینلز ہیں ان کے اوپر اپنے اسٹیٹس جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں. تو اگر شرم و حیا ہو تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ماں جو ہے اس کے دیگر بچے بھی جو ہیں وہ دیگر بچوں سے بھی یہ بات چھپاتی ہے کہ اس کی اس وقت کیا کہتی ہے.
وہ ان کو یہ نہیں بتاتی کہ میں اس وقت اس مرحلے سے گزر رہی ہوں، لیکن دوسری طرف شرم و حیا کے ختم ہو جانے کی وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ بچوں سے چھپانا تو دور کی بات ہے، اپنے بہن بھائیوں سے چھپانا تو دور کی بات ہے، ساری کی ساری دنیا کو بتایا جا رہا ہے، اپنے جسم کی تصویریں اتار کے، اپنے پیٹ کی تصویریں اتار کے، اپنے جسم کے خد و خال کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا وہ مطلب عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں جن کو یہاں پہ بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ میرے لیے یہ بڑی مشکل بات ہے کہ میں یہاں پہ حمل کا لفظ بولوں یا پریگنینسی کا لفظ بولوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک شرم و حیا کا تقاضا ہے، ایک ماحول ہے، ہم یہاں پہ یہ باتیں نہیں کرتے، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ دوسری طرف جہاں پہ ہم سارے کے سارے لوگ موجود ہیں، یعنی کون لوگ ہیں جو ابھی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، کون بندہ ہے جن کے ہاتھ میں اس طرح کا موبائل نہیں ہے، اس موبائل کے اوپر بالکل اسی طرح لوگوں کے سامنے چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اور شرم و حیا میں سے ایک بات یہ ہے کہ جہاں مرد اور عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوتی ہیں تو مرد جو ہے وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتے کہ عورتیں میری طرف متوجہ ہوں، اور عورت کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرتی کہ مرد ہماری طرف متوجہ ہوں۔ اب آپ دیکھیں ہم مسجد کے اندر موجود ہیں، آگے مرد حضرات بیٹھے ہوئے، درمیان میں پردہ ہے، پیچھے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں پہ مرد کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا کہ پیچھے والی خواتین جو ہے نا وہ دیکھیں کہ مرد حضرات آگے کیا کر رہے ہیں، اور اسی طرح خواتین میں سے کوئی اونچی نہیں بولے گا، کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا کہ مرد حضرات اس طرف متوجہ ہوں۔ تو یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، یہ ہمارا مشرقی معاشرہ ہے کہ جس کے اندر یہاں تک باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف میڈیا، سوشل میڈیا اور یہ جو آپ سمجھیں کہ مغربی کلچر ہے، یہ ہمارے اوپر اتنا زیادہ حاوی ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ ساری کی ساری چیزیں، اپنے واش روم اور بیڈ روم کی جو تفصیلات ہیں اور اپنے گھروں کی جو تفصیلات ہیں جو راز ہونے چاہیے، وہ ہم نے لوگوں کے سامنے ان کو کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور کہنے کو ہم نے بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ہم پہلی صفوں کے اندر نمازیں پڑھنے والے ہیں، ہم جمعے پڑھنے والے ہیں، لیکن کبھی جا کے اپنے بچوں کے موبائل کو تو آپ دیکھیں، کبھی اپنی بچیوں کے موبائل کو تو آپ دیکھیں، اور جو ہماری تقریبات ہوتی ہیں ان کی ذرا ایکٹیویٹیز کو دیکھیں، کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر جو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ ذرا آپ ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں تو انسان کا سر جو ہے وہ شرم سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ دیکھیں کہ بھئی میں کیا کر رہا ہوں، یا میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، یا میری بیٹی کیا کر رہی ہے، یا جس معاشرے کے اندر میں موجود ہوں، یا جو میرے گھر کے اندر انٹرنیٹ لگا ہوا ہے اس کے جو سگنلز آ رہے ہیں، وہ جو وائی فائی کے اوپر 8-10 ڈیوائسز کنیکٹ ہیں ان کے اندر کیا دیکھا جا رہا ہے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ شرم و حیا سے ہم کتنے زیادہ دور جا چکے ہیں۔ اور ہر وہ چیز جو ان برائیوں کے لیے رکاوٹ بنتی ہے اس کو ہم نے پرائیویسی کے نام سے اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ فلاں کے کمرے میں نہیں جا سکتے جی، پرائیویسی کا مسئلہ ہے۔ بھائی ایک طرف تو پرائیویسی اتنی زیادہ ہے کہ باپ بیٹی کے کمرے میں نہیں جا سکتا، اور دوسری طرف چپٹ ماحول ہے کہ کیمرے کے ذریعے اور ویڈیو کے ذریعے ساری دنیا کو اپنے کے اندر داخل کیے ہوئے ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں اسٹینڈرڈ ہیں اور یہ جو معیارات ہیں، یہ دوہرے معیارات ہیں اور گندے معیارات ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں، یہ شرم و حیا کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے 1-2 مثالیں آپ کے سامنے رکھ کے پھر میں بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ہاں اس طرح کا جو راز ہے اس کو کتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو جو صورتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہیں وہ ان باتوں کو اتنا زیادہ راز میں رکھتے تھے کہ ایک بندے کا راز انہوں نے کبھی دوسرے کو نہیں بتایا تھا۔ مشہور واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی کن کے ساتھ؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ یہ پورا واقعہ بھلا کس طرح ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور آپ دیکھیں یہ حضرت عمر ہیں جو اتنے حیادار، اور آپ یہ سمجھیں کہ جن کے اندر اتنا زیادہ جو ہے نا وہ مطلب اس کو کس نام سے کہا جائے کہ ایک چودراہٹ ان کے اندر موجود تھی اور سردارانہ شان ان کی ایک تھی، لیکن انہوں نے خود ایک مناسب رشتہ دیکھا تو حضرت عثمان کو کہا کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں۔ باپ نے حضرت عثمان کو کہا کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں۔ پھر انہوں نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں، تو دونوں جو ہیں وہ خاموش رہے اور انہوں نے ان کا جواب
نہیں دیا۔ راز کیا تھا؟ راز یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجنا چاہتے تھے۔ تو اب یہاں سمجھنے والی بات کیا ہے؟ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ابو بکر اور عثمان نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول پیغام بھیجنا چاہتے ہیں اس لیے ہم شادی نہیں کریں گے، اور فرمایا کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز تھا لہٰذا ہم نے خاموشی اختیار کی، ورنہ کہا جا سکتا تھا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اس چیز کا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو ایک طرف جو ہے وہ منگنی اور نکاح اس طرح کے پیغامات کو بھی چھپایا جاتا ہے، اور دوسری طرف ہمارے یہاں جو تقریبات کو کھلے عام لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حیا کے حوالے سے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، حیا کی تعریف یہ ہے کہ برے کام کو چھوڑنا اور کسی کے اوپر ظلم و ستم نہ کرنا۔ اچھا، اس میں فرق یہ ہے کہ شریعت کے اندر برا کام یا کسی کے اوپر ظلم و ستم اس وجہ سے چھوڑا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہے گا، لیکن دنیا داروں کے یہاں حیا اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ دنیا مجھے کیا کہے گی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حیا جو ہے نا وہ اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ دنیا آپ کو کیا کہے گی، لیکن اس بات کا زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ لیکن شریعت کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز حق کا تقاضا ہے اور شریعت وہ چاہتی ہے کہ آپ وہ کام کریں، تو پھر آپ نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرنی کہ دنیا اس کے اوپر آپ کو کیا کہتی ہے۔ اور اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی موجود ہے، اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی ہے، تو لوگوں نے مذاق اڑایا، لو جی یہ مچھر کی بھی کوئی مثال دینی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی میں جس چیز کی مرضی مثال دوں مجھے اس بات پہ کوئی حیا یا مجھے کوئی جھجک یا مجھے کوئی شرم نہیں ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیاں آئیں اور انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا کہ جس طرح مرد حضرات ہیں وہ ان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، ان کو احتلام ہوتا ہے، تو کیا خواتین کو بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ اور انہوں نے آگے سے یہ آیت پڑھی، مطلب یہ بات بھی کہی کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق۔ بعد صحابہ کرام نے پریشان ہوئے کہ یہ خاتون نے آگے سیدھا یہ مسئلہ پوچھ لیا، تو انہوں نے ساتھ یہ کہا ان اللہ لا یستحیی من الحق۔ حق بات جو ہے نا وہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نہ پوچھوں تو میں نے کس سے پوچھنی ہے؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ مسئلہ بتایا کہ بالکل جس طرح مرد حضرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فطری چیز یہ رکھی ہوئی ہے کہ ان کو احترام ہوتا ہے اور پھر ان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، اس طرح خواتین کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر کوئی حق بات ہو تو اس کو ادب اور شرم و حیا کے تقاضے کا خیال رکھتے ہوئے ان کو بیان کرنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور شریعت کے اندر اس کی اور بھی بے شمار مثالیں ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ دین کا کام کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ شلوار ٹاپنوں سے اوپر پہ لگے ہوئے نہیں کرتے لوگ میں نے کیا کیا مولوی آ گیا، تو اس بات سے شرماتے ہیں کہ لوگ مجھے مولوی کہنا شروع کر دیں۔ تو یہ والا شرم و حیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ داڑھی آپ اس وجہ سے رکھنا چھوڑ دیں کہ لوگ مجھے مولوی کہنا شروع کر دیں گے، تو یہ والا جو شرم و حیا ہے یہ بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔